بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ آج پوری دنیا میں انٹرنیشنل ویمنز ڈے منایا گیا۔ عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی، عورتوں کے لیے مساوات، برابری مانگی گئی، اور اس حوالے سے کہا گیا کہ عورتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ پلے کارڈ، سیمینارز، تقاریر، ریلیاں، سب کچھ کا انعقاد ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عورت کا استحصال کہاں ہو رہا ہے۔ گھر میں ہو رہا ہے، گھر سے باہر ہو رہا ہے، گھر کے اندر ہو رہا ہے یا دفتر میں ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے، کالجز میں ہو رہا ہے، سڑکوں میں ہو رہا ہے، دفاتر میں ہو رہا ہے، ایئر لائنز میں ہو رہا ہے، بسوں میں ہو رہا ہے، پیٹرول پمپس پر ہو رہا ہے، کس جگہ ہو رہا ہے، اس پر بہرحال ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا کسی نے، اس پر لکھا تھا کہ عورت کا اپنا گھر ہی نہیں ہوتا۔ باپ کے گھر پیدا ہوتی ہے، شوہر کے گھر زندگی گزارتی ہے، اور بیٹوں کے گھر بوڑھی ہو کر وہ رہتی ہے، اس کا اپنا گھر نہیں ہوتا۔ یہ بڑا کم ظرفانہ جملہ تھا جو ایک پلے کارڈ پر لکھا ہوا تھا۔ عورت کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ باپ بننے کا مزہ ہی نہیں آتا اگر بیٹی پیدا نہ ہو۔ بیٹی کے ساتھ ہی باپ جی اٹھتا ہے۔ وہ جب اسے بیٹی کے لاڈ لڈانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے نا، اور معاشرے میں جانا پڑتا ہے، تو وہ جان لگا دیتا ہے، کھپا دیتا ہے۔ اس کی تعلیم، اس کے پہناوا، اس کی زندگی، اس کا زیور، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی شادی، سب کچھ کرنے کے لیے ایک باپ تیار ہو جاتا ہے۔ ایون بھائی بھی ساتھ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو باپ بننے کا جو اصل مزہ آتا ہے نا، وہ بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیٹیاں رونق ہوتی ہیں گھروں کی، بیٹیاں مسکراہٹیں ہوتی ہیں گھروں کی۔ یہ کسی نے ایسے فرسودہ سا ایک جملہ لکھ دیا کہ وہ باپ کے گھر تو اس کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، شادی ہونا، کہیں جانا، وہ ایک فطری عمل ہے، لیکن اس کا گھر ہوتا ہے۔ باپ کا گھر بیٹی کا گھر ہوتا ہے۔ اس کی وراثت اس میں اس کو ملنی چاہیے، اسلام نے دی ہے، سب کچھ ہوتا ہے اس کے اندر۔ اگر آپ نہیں دیتے، یا آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، یا آپ نے اپنے آپ کو کیمبرج پڑھا لیا، اسٹینفورڈ پڑھا لیا، آکسفورڈ پڑھا لیا، ساری دنیا گھما لی، اگر اللہ کا دین نہیں پڑھایا، وراثت کے حقوق اپنے آپ کو نہیں پڑھائے، اپنی اولاد کو نہیں پڑھائے، تو آپ کا قصور ہے، اسلام کا قصور نہیں ہے، مذہب کا قصور نہیں ہے۔ باپ کا گھر جو ہے نا، وہ بیٹی کا گھر ہے، وراثت بھی ہے اور رونق بھی ہے وہ۔ تو یہ بات غلط ہے، یہ پلے کارڈ غلط تھا۔ دوسرا تھا کہ وہ شوہر کے گھر ہوتی ہے۔ شوہر کا ایک درجہ ضرور فائق رکھا ہے اسلام نے، اس کو فوقیت دی ہے کہ الرجال قوامون ہے، وہ کمائے گا، سارا کچھ کرے گا، اور عورت سے وفا مانگی ہے، اطاعت مانگی ہے اللہ نے۔ لیکن اس کے ساتھ جو شوہروں کے لیے احکامات ہیں، کبھی آپ نے پڑھے ہیں، اللہ کے دین کو سمجھا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر شوہروں سے تخاطب کر کے، مردوں سے تخاطب کر کے فرمایا تھا، اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ 3 بار ارشاد فرمایا تھا، اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء۔ اللہ سے ڈرتے رہنا عورتوں کے معاملے میں، اللہ سے ڈرتے رہنا عورتوں کے معاملے میں، اللہ سے ڈرتے رہنا عورتوں کے معاملے میں، اپنی بیویوں کے معاملے میں۔ اور اخذتموہن بامان اللہ، اللہ کی امان سمجھ کر لاتے ہو تم ان کو، کوئی ایسے نہیں آ جاتی ہیں۔ ایک آپ ہوتے ہیں، ایک وہ عورت ہوتی ہے، اور تیسری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضمانت ہوتی ہے، اس میں اللہ کے دین کی ضمانت ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر وہ عورت حلال ہوتی ہے تمہارے لیے، اور اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیسی تاکیدات ہیں اسلام میں! کبھی پڑھیں تو صحیح، آپ کبھی سیکھیں تو صحیح، کبھی اس طرف آئیں تو صحیح۔ ہم پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہیں، ہم رسم و رواج والے مسلمان ہیں نا، تو اسی لیے یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ گھر عورت کی پناہ گاہ ہے، اسی گھر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ عورت کا گھر ہی نہیں ہوتا، اور ماں بن جاتی ہے۔ جہاں تک تیسری بات لکھی، تو اس کے قدموں میں جنت، اس کے فیصلوں میں برکت، اس کی باتوں میں برکت، اسی کے فیصلے لاگو ہوتے ہیں گھروں میں، الا قلیل کہیں کوئی خرابی ہو، ورنہ بیٹی باپ کے گھر پورا حق رکھتی ہے، شوہر کے گھر پورا حق۔ گھر والے سے گھر نہیں ہوتا، گھر والی سے گھر ہوتا ہے، اور ماں بن جائے تو پھر تو سب کچھ اس کا ہوتا ہے۔ یہ گھر جو ہے عورت کی پناہ گاہ ہے، کچھار ہے یہ عورت کی۔ عورت کا اصل جو مقام ہے نا، وہ یہی گھر ہے، اور اسی گھر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ عورت کا استحصال آفس میں ہوا ہے، عورت کا استحصال مرد افسران کی سیکرٹری بن کے ہوا ہے، عورت کا استحصال میل پروفیسر سے بلیک میل ہو کے ہوا ہے، عورت کا استحصال یونیورسٹیوں میں ہوا ہے، عورت کا استحصال کالجز میں ہوا ہے،
عورت کا استحصال دفاتر میں ہوا ہے، عورت کا استحصال ایئر لائنز میں ہوا ہے، عورت کا استحصال پیٹرول پمپس پر ہوا ہے، عورت کا استحصال بسوں میں ہوا ہے، عورت کا استحصال سڑکوں پر ہوا ہے، عورت کا استحصال بازاروں میں ہوا ہے، عورت کا استحصال دنیا کی ہر جگہ پر ہوا ہے، لیکن گھر میں نہیں ہوا۔ الا قلیل کہیں کوئی افسوسناک واقعہ پیش آ گیا ہو تو آ گیا ہو، حتیٰ کہ یہ جو غیرت کے نام کا قتل ہے اس کی اجازت بھی اسلام نہیں دیتا۔ آزادی کس سے مانگی جا رہی ہے؟ گھر سے۔ گھر میں اس کے حوالے سے کوئی مسائل نہیں ہیں، مسائل دفتر میں ہیں، مسائل کالجز میں ہیں، مسائل باہر ہیں۔ باہر والے عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو کے سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، عورتوں کو آزاد کرو۔ مسائل جدھر ہیں وہاں سے آزاد کرو، آپ انہیں حقوق دو، انہیں پردہ دو، انہیں اچھا انوائرمنٹ دو، پر امن انوائرمنٹ ان کے لیے ہو، پر امن ماحول ہو جہاں وہ عزت و آبرو کے ساتھ جا کے پڑھیں، رہیں، بیٹھیں۔ یعنی آج کے دن بھی اگر آپ نے دیکھنا ہے نا تو مجھے پھر سعودی عورتوں کی مثال دینا پڑتی ہے، پورے وقار کے ساتھ اپنی ڈرائیونگ کرتی ہیں، پورے وقار کے ساتھ اپنے دفتر میں جاتی ہیں، پورے وقار کے ساتھ اپنی تجارت بھی کر رہی ہیں، تعلیم گاہیں، ایون وہ جو بلے وارڈ انہوں نے بنایا ہے اس کے اندر، ریاض کے اندر، وہاں بھی جاتی ہیں، اپنے سینما گھروں میں بھی جاتی ہیں تو اپنے پورے حجاب کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ ان کے گھروں میں بھی عورت کا استحصال نہیں ہے، بازاروں میں بھی عورت کا استحصال نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں بہرحال ابھی تک استحصال نہیں ہے، بازاروں میں ضرور ہے، اور یہ جو مغربی کلچر ہے یہ تو بہت ہی افسوسناک ہے۔ لیکن اب کیا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ماحول ایسا پیدا کیا جا رہا ہے کہ گھر کو تھانہ بنا دو، گھر کو ہاسٹل بنا دو، گھر کو خوفناک جگہ بنا دو، گھر میں عورت کو کہو کہ تمہارا استحصال ہوتا ہے، تم پہ ظلم ہوتا ہے، تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارے باپ کا گھر ہے، تمہارے شوہر کا گھر ہے، تمہارے بیٹوں کا گھر ہے، تمہارے بھائیوں کا گھر ہے، تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ اب تم گھر کو بس جایا کرو، کچھ دیر کے لیے ہاتھ لگا کے رات گزار کے آؤ، سارا دن دفاتر میں، صبح و شام دفاتر میں، باہر میٹنگز ہیں، باہر معاملات ہیں، باہر سارا کچھ ہیں۔ میں کاروباری خواتین کی بات بھی کر رہا ہوں، پروفیسرز خواتین یا مختلف خواتین، تو گھر میں میڈز ہیں، بچوں کو سنبھالنے والی اور عورتیں ہیں، گھروں کو ایک خوفناک جگہ بنایا ہوا ہے، ہاسٹل بنایا ہوا ہے، اور باہر کی جگہیں آباد کی ہوئی ہیں، دفاتر آباد کیے ہوئے ہیں، اور آفیسز آباد کیے ہوئے ہیں، یونیورسٹیاں کالج آباد ہیں، باہر کے پارکس آباد ہیں، ہوٹلز آباد ہیں، باہر کے ہاسٹلز آباد ہیں، عورتوں سے گھر ویران ہیں۔ گھر میں جو اصل پناہ گاہ تھی، عورت نے وہ گھر چھوڑا تو رسوا ہوئی ہے۔ اصل جو پاؤں اور سکہ جمانے کی جگہ ہے وہ گھر ہے، اسے گھر میں زیادہ وقت گزارنا ہوگا تو اس کی عزت بھی محفوظ ہے، اس کی آبرو بھی محفوظ ہے، اس کا استحصال بھی نہیں ہے۔ جتنا وہ گھر سے باہر وقت گزارے گی، دفاتر میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، سڑکوں پر، بازاروں میں، ادھر ادھر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت باہر نہ جائے، آپ واک کرنے جائیں، آپ کسی کام سے جائیں، بازار جائیں، دفتر جانا ہے دفتر جائیں، لیکن آپ کو فوراً گھر آنا چاہیے۔ گھر کو ہاسٹل نہیں بنانا چاہیے، یعنی صرف رہنے کی جگہ اور اس کے بعد جدھر مرضی جائیں آپ۔ تو یہ معاملات ہیں، ہمیں عورت کے استحصال کی اصل جگہ کو ڈھونڈنا ہوگا، وہاں سے عورت کو آزاد کروانا ہوگا۔ اتنی لمبی جو تقریر آپ کے سامنے کی ہے، آپ کو ایک ایک چیز کھول کے واضح کر کے بتائی ہے کہ گھر کو عزت دو، گھر کو مقام دو، اسے ہاسٹل نہ بناؤ۔ گھر کو عزت دو گے تو آپ کو عزت ملے گی، آپ کو مقام ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عزتوں کو محفوظ فرمائے، ہمارے گھروں کو آباد فرمائے۔ انہیں ہاسٹل نہ بناؤ، انہیں تھانہ نہ بناؤ، خوفناک جگہ نہ بناؤ، انہیں عبرت کی جگہ نہ بناؤ، انہیں امن کا گہوارہ بناؤ، محبت کا گہوارہ بناؤ، اور انہیں وقت دو، اپنے آپ کو گھروں میں ٹھہراؤ تو انشاءاللہ برکتیں بھی ہوں گی، اور جو باہر استحصال ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔